یہ واقعہ مجھے ایک عزیز کی ہمشیرہ نے سنایا اور اس کی تصدیق اس کے ساتھ بیٹھے بھائی نے بھی کی۔ کہنے لگی، جب میں پیدا ہوئی تو اس کے 7 دن بعد میری چچی کے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ میری رنگت قدرے سانولی تھی۔ یاد رہے کہ میری چچی میری خالہ بھی تھیں، لیکن مجھ میں کشش بہت زیادہ تھی، جبکہ میری چچی ذات بہن رنگت میں بالکل سفید دودھ کی طرح، لیکن اس میں اتنی کشش نہیں تھی۔ میں خاموش طبیعت اور وہ چنچل، وہ فلموں اور ڈراموں کی شوقین، اور میں صوم و صلات کی پابند۔ میرے بڑے ماموں کے تیسرے نمبر کے بیٹے، جو ہم دونوں چچی ذات بہنوں سے 3 سال بڑے تھے، ابھی ہم دونوں بہنیں 8ویں جماعت کی طالبہ تھیں اور اس نے میٹرک پاس کر لیا تھا اور وہ ڈگری کالج میں داخلہ کی کوششیں کر رہا تھا۔ آخر وہ کامیاب ہو گیا اور وہ فرسٹ ایئر میں داخل ہو گیا۔ میری بہن کی رنگت بھی گوری تھی اور ناز و ادا بھی ایسے کہ کوئی بھی ایسی لڑکی کی نظروں کے تیروں سے بچ نہیں سکتا تھا۔ ایک دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں میں میری خالہ اور والدہ نے اپنے بھائیوں کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور ساتھ ہی ہم دونوں بہنوں کو بھی لے گئے۔ وہاں تقریباً 1 ماہ ہم رہے۔ ایک دفعہ میں نماز ادا کر رہی تھی کہ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر میرے ساتھ عجیب و غریب حرکت کی۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے سلام پھیر کر اسے نماز کے آداب بتائے اور کہا کہ نماز کے دوران تنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور مزید کہا کہ اگر آئندہ ایسی حرکت کی تو میں اپنی والدہ کو بتا دوں گی اور وہ اپنے بھائی سے آپ کے بارے میں خود ہی نمٹ لیں گے۔ میرے ساتھ اس نے یہ حرکت اس لیے کی کہ دوسری طرف میری خالہ زاد بہن کے ساتھ ہنسی مذاق وہ اکثر کرتا رہتا تھا اور میری خالہ زاد بہن نے اسے کبھی کچھ نہیں کہا۔ اب حالت یہ تھی کہ میں عشاء کی نماز کے بعد ذکر وغیرہ کرتی رہتی تھی اور میری خالہ زاد بہن تمام افراد خانہ کے ساتھ ٹی وی وغیرہ پر محظوظ ہوتے رہتے۔ مجھے شروع ہی سے بڑے ماموں اور ممانی سے بہت پیار تھا اور جب بھی میں ننیال آتی تو اپنے بڑے ماموں کے ہی گھر میں رہتی۔ اب بھی ہم بڑی ممانی کے پاس تھے۔ ایک دن میرے ماموں زاد نے کہا کہ تو کیا ہر وقت نماز میں لگی رہتی ہے؟ تجھے نماز سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے وہ عمل عطا فرمایا ہے جس کے کرنے سے بارش ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ہنس کر چلا گیا۔ میں نے اپنی شادی کے سلسلہ میں ایک بزرگ خاتون سے بات کی تو اس نے مجھے ایک عمل بتایا۔ عمل کی خصوصی میعاد 40 دن کی تھی اور پھر اسے اس وقت تک جاری رکھنا جب تک مقصد کا حصول نہ ہو جائے۔ عمل شریف یہ ہے: نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی 7 مرتبہ اور سورۃ قریش 21 مرتبہ پڑھیں، دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی اور سورۃ کوثر 21 مرتبہ پڑھیں۔ نماز مکمل کر کے 11 دفعہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر 1111 مرتبہ یا باسط یا اللہ یا لطیف پڑھیں اور تعداد پوری ہونے پر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ نیز دوران عمل اپنے مقصد کو نگاہ میں رکھیں۔ لہٰذا میں نے یہ عمل شروع کر دیا۔ کوئی سبب نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی میرے عمل کو شروع کیے ہوئے 6 ماہ گزرے تھے کہ وہ لڑکا کسی کام سے ہمارے گھر آیا۔ اس نے عذرائے مذاق مجھ سے کہا کہ تو نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے بارش برسنے کا عمل عطا فرمایا ہے۔ آج بڑی سخت گرمی ہے۔ اگر تیرے عمل میں بارش برسنی شروع ہو جائے تو میں تجھے پکی اللہ والی سمجھوں گا، ورنہ تو تجھے جھوٹی کا خطاب دوں گا۔ میں نے ایک اسلامی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ کچھ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری زراعت بغیر پانی کی خراب ہو رہی ہے، آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے گھروں کو جائیں اور 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں اور 5واں کلمہ پورا پڑھتے رہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے عمل شروع کیا اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے بارش شروع کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، میرے ذہن میں تھا جب مجھ سے بارش والے عمل کا مطالبہ کیا۔ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا اور سورج کی گرمی اپنے عروج پر تھی۔ میں نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کر 5ویں کلمے کا ورد شروع کر دیا اور دل ہی دل میں اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی عزت اور ابرو کی بھیک مانگتی رہی۔ میں کمرے میں ورد کر رہی تھی۔ تقریباً 50 منٹ کے بعد مجھے ایسے لگا کہ بادل آ گئے اور تقریباً 2 گھنٹے کے عمل سے بارش شروع ہو گئی۔
لیکن میں ورد کرتی رہی یہاں تک کہ یالہ باری ہونے لگی اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ آدھ گھنٹہ بارش کا یہ منظر دیکھ کر وہ لڑکا خود میرے پاس آیا اور کہا بس کرو اب، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ سچی اللہ والی ہو۔ میں نے اپنا عمل ختم کیا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرے اس عمل سے ہونے والی بارش کو سب کے لیے رحمت کی بارش بنا۔ ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ لڑکا واپس اپنے گھر چلا گیا، وہاں جا کر سارا واقعہ سنایا۔ اس کی والدہ نے کہا کیوں نہ ہو، اتنی نیک اور فرما بردار اور نمازی ہے۔ اس واقعہ کے 3 سال بعد اس لڑکے نے اپنی والدہ سے کہا میری شادی کروا دیں، اور ساتھ ہی میری خالہ زاد کا نام لیا۔ اس کی والدہ بڑی جہان دیدہ تھی۔ اس نے کہا بیٹا جس لڑکی کا تو کہہ رہا ہے وہ لڑکی میرے گھر کی بہو نہیں بن سکتی، البتہ اگر تو شادی کرنے کا خواہش مند ہے تو میں تیری شادی میرا نام لیا اس سے کروا سکتی ہوں۔ لڑکے نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، میری خالہ زاد کو فون بھی کیا کہ وہ اپنی والدہ کو کہے کہ اپنے بھائی سے ہماری شادی کی بات کرے۔ ادھر لڑکے کی والدہ نے اپنے خاوند یعنی لڑکے کے والد کو سارا معاملہ سمجھا کر اپنے حق میں کر لیا تھا۔ اس کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لڑکے کی شادی کرتے ہیں، لہٰذا وہ دونوں میاں بیوی ہمارے گھر آ گئے اور میرے رشتہ کی بات کی۔ میری والدہ نے کہا آپ اپنی چھوٹی بہن کی بیٹی لے لو، لیکن میرے ماموں اور ممانی میرے رشتہ کے لیے بضد رہے، یہاں تک کہ میری خالہ، میرے چچا اور میری خالہ زاد بہن بھی آ گئی، لیکن وہ میرے ہی لیے بضد رہے۔ تو میرے تمام گھر والے بشمول میرے چچا اور خالہ کے سب نے زور دیا کہ وہ میرے رشتہ کے لیے مان جائیں۔ اس طرح میری منگنی ہو گئی اور 2 سال بعد میری شادی ہو گئی۔ میری خدمت اور تابعداری سے میرے ساس، سسر اور خود میرا خاوند بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور اب میرا خاوند مجھ پر جان چھٹکتا ہے۔ یہ ہے عمل کی طاقت۔